السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی میرے پیارے بھائی، آپ کے کچھ 4-5 سوال ہیں ایک ساتھ، تو سب کے میں ترتیب وار جوابات دینے کی کوشش کرتا ہوں۔ میرے پیارے بھائی، آپ کا سوال ہے عشرہ ذی الحجہ کے متعلق، اس دن کی فضیلت، ان 10 دنوں کی فضیلت، ان میں پھر 9 ذی الحجہ یوم عرفہ کا روزہ وغیرہ۔ تو عشرہ ذی الحجہ کے 10 دنوں کی فضیلت میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما راوی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ذو الحجہ کے دنوں میں کیے گئے اعمال میں سے، ذو الحجہ کے دنوں میں کیے گئے اعمال سب سے زیادہ فضیلت والے ہیں، یعنی ان دنوں میں کیے گئے اعمال باقی دنوں سے زیادہ فضیلت رکھتے ہیں۔ باقی دنوں میں جو اعمال کیے جائیں گے ان سب سے ان کی فضیلت زیادہ ہوگی۔ صحابہ نے عرض کیا، جہاد فی سبیل اللہ بھی؟ آپ نے فرمایا جہاد بھی، مگر وہ مجاہد جو اپنا مال اور اپنی جان لے کر اللہ کی راہ میں نکلا اور کوئی چیز بھی اس میں سے واپس لے کر نہیں آیا۔ صحیح بخاری۔ اسی طرح عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ راوی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما من ایام اعظم عند اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک ان 10 دنوں سے زیادہ کوئی دن فضیلت والا، برتری والا نہیں ہے، اور نہ ہی ان دنوں میں کیے گئے اعمال سے کوئی عمل زیادہ پسندیدہ ہے۔ پس ان دنوں میں زیادہ سے زیادہ جو ہے تم لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر اور الحمدللہ یہ تسبیحات پڑھو۔ مسند احمد۔ اسی طرح عشرہ ذی الحجہ میں عبداللہ بن عمر اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہما ذو الحجہ کے پہلے 10 دنوں میں بازاروں میں نکل جاتے اور بلند آواز سے تکبیرات کہتے، اور لوگ بھی ان کے ساتھ تکبیرات کہنے میں مل جاتے۔ صحیح بخاری، حدیث نمبر 969۔ اسی طرح میرے پیارے بھائی، تکبیرات کے الفاظ، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر واجل، اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ السنن الکبریٰ للبیہقی، حدیث نمبر 316، مصنف ابن ابی شیبہ، حدیث نمبر 167۔ اسی طرح میرے پیارے بھائی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذی الحجہ کے 9 دنوں میں روزہ رکھتے تھے۔ یکم ذی الحجہ سے لے کر 9 ذی الحجہ تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے، ابو داود۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھا، ابو داود۔ اسی طرح میرے پیارے بھائی، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوم عرفہ یعنی 9 ذی الحجہ کے متعلق فرمایا، 9 ذو الحجہ کے روزے کے متعلق فرمایا کہ یہ 1 سال گزشتہ اور 1 سال آئندہ کے گناہوں کا کفارہ بنتا ہے۔ ابو قتادہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں، صحیح مسلم، حدیث نمبر 1162۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے یوم عرفہ کے دن کی قسم کھائی۔ سورۃ البروج میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، وَمَشْهُودٌ، آیت نمبر 3، اور قسم ہے حاضر کیے گئے دن کی، یعنی مشہود سے مراد 9 ذو الحجہ یوم عرفہ ہے۔
جہاں لوگ حج کے لیے میدان عرفہ میں جمع اور حاضر ہوتے ہیں۔ تفسیر احسن البیان۔ اور اسی طرح اللہ رب العالمین نے سورۃ الفجر میں فرمایا والوتر، اور طاق کی قسم، تو اس سے مراد بھی یوم عرفہ ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے سورۃ الفجر کے اندر فرمایا والشفع والوتر، اور جفت اور طاق کی قسم۔ جفت سے مراد، شفعی سے مراد عید الاضحیٰ، اور وتر سے مراد یوم عرفہ ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کی اولاد سے عرفہ میں میثاق لیا، اور آدم علیہ السلام کی پشت سے ساری اولاد کو نکال کر ذروں کی مانند اپنے سامنے پھیلا دیا، اور ان سے آمنے سامنے بات کرتے ہوئے فرمایا الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سورۃ الاعراف آیت نمبر 172 173۔ تو اسی دن یعنی یوم عرفہ کے دن اللہ نے تمام آدم کی اولاد سے یہ پختہ عہد لیا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں۔ مسند احمد، علامہ البانی فرماتے ہیں روایت صحیح ہے۔ اور اسی دن میدان عرفات میں وقوف کرنے والے کے گناہوں کو اللہ بخش دیتا ہے اور جہنم سے آزادی ملتی ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العالمین یوم عرفہ سے زیادہ کسی اور دن میں اپنے بندوں کو آگ سے آزادی نہیں دیتا، اور بلا شبہ اللہ رب العالمین ان کے قریب ہوتا ہے اور پھر فرشتوں کے سامنے ان سے فخر کرتا ہے، فرماتا ہے اے فرشتوں بتاؤ یہ کیا چاہتے ہیں۔ اسی طرح عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ راوی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العالمین یوم عرفہ کی شام فرشتوں سے میدان عرفات میں وقوف کرنے والوں کے ساتھ فخر کرتے ہوئے کہتے ہیں میرے ان بندوں کو دیکھو کہ میرے پاس گرد و غبار سے اٹے ہوئے آئے ہیں۔ مسند احمد، علامہ البانی فرماتے ہیں روایت صحیح ہے۔ اسی طرح ان 10 دنوں کی فضیلت اللہ رب العالمین کے ہاں عشرہ ذوالحجہ میں کیے گئے عمل صالح سے دیگر دنوں کے اعمال، نیک اعمال زیادہ محبوب نہیں، حتیٰ کہ جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں، سوائے اس مجاہد کے کہ جو جان اور مال لے کر جائے اور کچھ بھی واپس نہ لائے، یعنی شہید ہو جائے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 969۔ اسی طرح ولیال عشر سے مراد بھی ذی الحجہ کے 10 دن ہیں۔ صحیح بخاری 969۔ میرے پیارے بھائی، آپ کا سوال کہ کون سے دن ایسے ہیں جن میں روزہ رکھنا ممنوع ہے؟ عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال نہى النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن صوم یوم الفطر والنحر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دن روزہ رکھنے سے منع کیا۔ صحیح بخاری باب صوم یوم الفطر حدیث نمبر 1991۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہفتے کے دن روزہ رکھنے سے منع کیا، اور اس میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تصوموا یوم السبت، ہفتے کے دن روزہ مت رکھو سوائے اس کے کہ کوئی فرض روزہ تھا، یا چاند کی 11 12 13 کے روزے ہیں، یا ہفتے کے دن 9 10 محرم آ جاتا ہے، یا ہفتے کے دن یوم عرفہ آ جاتا ہے تو پھر رکھا جا سکتا ہے۔ اکیلے ہفتے کے دن کا روزہ نہیں رکھنا۔ یہ ابو داود ہے، اور ابو داود میں باب النہی
ان یخصا باب النہی ان یخصا یوم السبت بصوم، ہفتے کے دن کو ہفتے کے دن کو روزے کو خاص کرنا۔ تو اس میں یہ حدیث نمبر ہے جناب 2421۔ اسی طرح جمعے کے دن کا روزہ نہیں رکھنا، اکیلے جمعے کے دن کا روزہ۔ اسی طرح میرے پیارے بھائی، جمعے کے دن کا اکیلا روزہ نہیں رکھنا۔ صحیح بخاری میں کتاب الصیام باب صوم یوم الجمعہ، اور اس میں جابر رضی اللہ عنہ راوی ہیں، نہن نبی، اس میں جی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا، آپ نے فرمایا لا یصومن احدکم یوم الجمعۃ الا یوما قبلہ او بعدہ۔ صحیح بخاری باب صوم یوم الجمعہ، حدیث نمبر 1985۔ تو جمعے کے دن بھی روزہ نہیں رکھنا، جمعرات جمعہ ملا کر یا جمعہ ہفتہ ملا کر رکھنا ہے۔ اسی طرح آپ کا سوال ہے کہ حرمت والے مہینے کون سے ہیں؟ منہا اربعۃ حرم، منہا اربعۃ حرم، حرمت والے مہینے 4 ہیں۔ سورۃ التوبہ پارہ نمبر 10 اور آیت نمبر ہے 36۔ حرمت والے مہینوں میں 3 پے در پہ ایک دوسرے کے پیچھے ہیں۔ نمبر 1 ذوالقعدہ، نمبر 2 ذوالحجہ، اور نمبر 3 محرم الحرام، اور نمبر 4 رجب۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4662، صحیح مسلم حدیث نمبر 1679۔ پیارے بھائی، آپ کے سارے سوالات مکمل ہوئے۔ جن احادیث کا حدیث نمبر بتانا ممکن تھا میں نے بتا دیا، اور جن کا ممکن نہیں تھا، کیونکہ 15 گروپ ہیں میرے پیارے اور محترم بھائی، اور سب کو جوابات دینے ہوتے ہیں مجھ اکیلے کو، تو میری کوشش رہی کہ آپ کے سبھی سوالوں کے جواب حدیث نمبر 7 بتا دوں، اور یہ میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذی الحجہ کے 9 دن روزہ رکھا کرتے تھے۔ ابو داود میں یہ کتاب الصیام ہے، باب فی صوم العشر، اور اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم 9 ذی الحجہ، ذی الحجہ کے 9 دن آپ روزہ رکھتے تھے۔ حدیث نمبر ہے 2437۔ البانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں روایت صحیح ہے۔ اسی طرح یوم عرفہ کو حجاج روزہ نہیں رکھیں گے، یوم عرفہ کو حجاج جو ہیں وہ روزہ نہیں رکھیں گے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن صوم یوم عرفہ بعرفہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفہ کے روزے عرفہ کا روزہ عرفات میں رکھنے سے منع کیا۔ زبیر علی زئی رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ روایت حسن ہے۔ میرے پیارے بھائی، پھر کہوں گا تقریباً میں نے آپ کے سوالات کا جواب حدیث نمبر سمیت دیا، جو ایک کچھ رہ گئے وہ میری استطاعت سے باہر ہیں۔ واللہ عالم الصواب۔